ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہمارا مضمون ہے جغرافیہ کلاس 8۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 12 میں باب نمبر 4 کے ٹاپک قدرتی آفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے ہم نے اپنے لیکچر نمبر 11 میں پڑھا تھا آتش فشانی کے بارے میں، زمین کے سرکنا کے بارے میں اور صحرا زدگی کے بارے میں۔ آج ہمارا قدرتی طور پر جو قدرتی آفت ہے وہ ہے سیلاب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلاب۔ یہ ہمارے لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر بھی ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، پاکستان میں سیلاب کے اثرات بیان کریں۔ یعنی کہ ہم نے سیلاب کے اثرات کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ جو سیلاب ہے وہ اس کے انسانی جو ہے انسانی زندگی پر کون سے اثرات مرتب کرتا ہے۔ سیلاب سے مراد دریا میں ممکنہ طور پر پانی کا ایسا اونچا بہاؤ ہے جو دریا کے کناروں سے باہر بہہ نکلے اور کناروں کے قریب آباد اور ارد گرد کی نشیبی آبادیوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ علاوہ ازیں سیلاب کے وقوع پذیر ہونے سے سماجی، معاشرتی اور ماحولیاتی تنزلی کا اندیشہ ہو، اسے قدرتی آفت تصور کیا جاتا ہے۔ سیلابی میدانوں میں واقع کسی بھی تعمیراتی ڈھانچے، کچے مکانات یا ایسی عمارات جن کی بنیادیں کم گہری ہوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کہ جب سیلاب آتا ہے، جو کچے مکان ہوتے ہیں یا جن کی تعمیرات جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کی جاتی، ایسے گھروں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پل ٹوٹ سکتے ہیں، سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہیں، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ مواصلاتی نظام یعنی کہ بجلی کا نظام، غذائی اور زرعی اجناس، کھڑی فصلیں وغیرہ مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہیں۔ سماجی اور ثقافتی نشانیاں اور یادگاریں تباہ ہو سکتی ہیں۔ کھیت اور باغات اجڑ جاتے ہیں، مال مویشی پانی میں بہہ جاتے ہیں یا سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں بہت سے جو موذی جانور ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، جن میں جو سانپ ہے، اور یہ سانپ کے ڈسنے سے بہت زیادہ جو ہے وہ مالی نقصان، یعنی کہ مویشی جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ سیلاب میں انسانی جان خصوصاً عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے مرنے کا اندیشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گھروں میں جو ہے وہ زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے مرنے کا اندیشہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سیلابوں کے بعد مختلف بیماریاں اور وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہ ہمارے لانگ کوسچن نمبر 1 کا کمپلیٹ آنسر ہے۔ پاکستان میں سیلاب، پاکستان میں دریاؤں کا ایک قدرتی نظام موجود ہے اور یہاں بہنے والے پانچوں دریاؤں کا ماخذ شمالی پہاڑی سلسلوں میں ہے۔ ان بلند و بالا پہاڑی علاقوں میں قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے برف کے ذخیرے گلیشیئر کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو قطبی علاقے ہیں پاکستان کے وہ سرد ترین علاقے ہیں، کیونکہ قطبی علاقے بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ ان گلیشیئر کے پگھلنے سے دریاؤں میں سارا سال پانی رواں دواں رہتا ہے، یعنی کہ رواں دواں جاری رہتا ہے۔ شمالی پہاڑی سلسلوں کے دامنی علاقے اور ان دریاؤں کے بالائی میدانی علاقے مونسونی بارشوں کے خطے میں واقع ہیں، لہٰذا موسم گرما میں جب برف زیادہ مقدار میں پگھلتی ہے تو دامنی اور میدانی علاقوں میں مونسون کا موسم جوبن پر ہوتا ہے، یعنی کہ جوبن پر بہت عروج پر ہونا، اور بارشیں پوری شدت سے برس رہی ہوتی ہیں، تو گلیشیئر سے آنے والا پانی اور بارش کا پانی مل کر دریاؤں میں طغیانی یا سیلاب کا سبب بن جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس حفاظتی اقدامات۔
سیلاب سے ممکنہ طور پر متاثرہ ہونے والے علاقوں کے عوام میں سیلابی خطرے سے آگاہی اور شعور کو پیدا کیا جائے، ایک انخلائی منصوبہ تیار کیا جائے اور ناگزیر صورتحال میں محفوظ طریقے سے لوگوں کا خطرے کے علاقے سے انخلا عمل میں لایا جائے۔ انخلا مین یعنی کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ سیلاب میں گھرے ہوئے لوگوں کو علاقے سے نکالا جائے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے میں بجلی اور گیس کی سپلائی منقطع کر دی جائے، کیونکہ اگر بجلی اور گیس کی سپلائی منقطع نہ کی جائے گی تو ایسے علاقوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی کا خطرہ ہوتا ہے، تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ سیلاب سے محفوظ علاقوں میں کیمپ قائم کیے جائیں اور متاثرین کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر انہیں ایک محفوظ ٹھکانہ اور خوراک کی مہیا کی جائے۔ کیمپوں میں پناہ گزین لوگوں کو ان کے گھروں تک واپس لانے کے لیے مناسب سہولتیں فراہم کی جائیں۔ گھروں کی دوبارہ تعمیر اور آبادکاری میں حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر لوگوں کی مدد کی جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس گرد باد یعنی کہ ہواؤں کا طوفانی عمل۔ یہ ہمارے پاس لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر بھی ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے گرد باد پر نوٹ لکھیں۔ گرد باد یعنی کہ یہ ہواؤں کا جو ہے وہ ایک طوفانی عمل ہے۔ گرد باد طوفانی ہواؤں کا ایسا قدرتی نظام ہے جس کے مرکز میں کم دباؤ کا حلقہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے ایک گولائی کی صورت میں جو ہے وہ ہواؤں کا عمل ہے، اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ ہوا کا جو کم عمل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا درمیان میں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ ہوائیں گھومتی ہوئی مرکز کی طرف چلتی ہیں اور گرج چمک کے ساتھ خوب بارش برساتی ہیں۔ گرد باد میں ہواؤں کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہوائیں اپنے راستے میں ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ گرد باد مختصر وقت میں موسلا دھار بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب آ جاتے ہیں اور جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ساحلی علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں گرد باد کی وجہ سے سمندر میں اٹھنے والی طوفانی لہریں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی کہ گرد باد کا جب عمل ساحلی علاقوں میں ہوتا ہے تو وہاں پہ جو سمندر میں جب گرد باد کی طوفانی لہریں اڑتی ہیں تو وہ جانی و مالی نقصان بہت زیادہ پہنچاتی ہیں۔ پاکستان میں گرد باد پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا میں گرد بادوں کی تخلیق کا اہم علاقہ ہے۔ انہیں حاری گرد باد کہا جاتا ہے۔ یہ گرد باد پاکستان کے ساحلی علاقوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حاری گرد باد کہتے ہیں گرم ہواؤں کا نظام۔ صوبہ سندھ میں ٹھٹھہ اور بدین، جبکہ بلوچستان میں جیوانی، گوادر اور لسبیلا کے علاقے ان گرد بادوں کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ نامناسب طریقہ تعمیر اور ناقص تعمیراتی مواد، استعمال اراضی جو ہے وہ زمین کو کہتے ہیں کہ قوانین کا موجود نہ ہونا، ساحلی علاقوں پر مقیم لوگوں میں طوفان کے خطرے سے آگاہی نہ ہونا، تعلیم کی کمی اور غربت وغیرہ اس کی اہم وجوہات ہیں۔ حفاظتی اقدامات: خطرے سے پیشگی آگاہی کا مربوط نظام قائم کیا جائے۔ جیسے ہی گرد باد کی انتباہی اطلاع موصول ہو، مواشی اور گھریلو سامان کو محفوظ علاقے کی طرف منتقل کیا جائے۔ ایک مربوط انخلائی منصوبہ اور طریقہ کار طے کیا جائے۔ خطرے کے علاقے میں رضاکاروں کو متحرک کیا جائے۔ انخلا کی صورت میں گھروں کی بجلی اور گیس کی سپلائی منقطع کر کے انہیں مقفل کر دیا جائے۔
یعنی کہ ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ گردباد کے خدشے اور آفت کا تخمینہ اور خطرے کا نقشہ تیار کیا جائے تاکہ آفت کے پھیلاؤ، شدت اور خطرے سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے افراد، مویشیوں، فصلوں اور بنیادی ڈھانچوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ گردباد سے مزاحمت کے قابل گھروں کی تعمیر کی جائے، صاف پانی، پینے کا پانی، خوراک، ریڈیو، موم بتیوں اور ماچس وغیرہ کا ذخیرہ اور ابتدائی طبی امداد کا مناسب انتظام کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے قائم کردہ ہنگامی امداد کے مراکز میں رپورٹ کی جائے۔ یہاں پہ ہمارا لیکچر نمبر 12 کمپلیٹ ہوتا ہے۔